رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Inshallah, we'll begin today 24th session of Ar-Rahiq al-Makhtoom, the sealed nectar biography of the noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. My voice is clear. Everybody can hear me. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, alhamdulillah. Okay. So yesterday हमने first वाली जो category थी ना लोगों की मदीना में जो हम लोग 3 stages को पढ़े थे उसके हिसाब से हम जा रहे हैं. तो पहली जो category थी मुस्लिम्स ऑफ मदीना, अंसार्स और मुहाजिरिन के बारे में हमने जाना और फिर उधर हमने क्लोज किया था. अब हम आते हैं सेकंड कैटेगरी की तरफ जो है मदीना के मुशरिक. ये सेकंड ग्रुप था जिनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डील करना था. तो इनके साथ क्या मामला था? These people had no control at all over the Muslims. Some of them had no ill will against the Muslims, but were in two minds of their ancestors' religious practices and developed some inclination towards Islam. And before long, they embraced the new faith and were truly devoted to Allah Azza wa Jal. अब ये जो लोग थे ना, भले ये मुस्लिम्स नहीं थे, लेकिन ये हॉस्टाइल नहीं थे. इनके दिल में जो थी इल फीलिंग्स नहीं थी मुस्लिम्स को लेकर, बल्कि ये थोड़े से डाउट में, थोड़े कंफ्यूजन में थे कि क्या करें, क्या मामला करें. क्या हम अपने बाप दादाओं का रिलीजन मजहब को आगे लेकर चलें, उनकी प्रैक्टिसेस को आगे लेकर चलें, क्योंकि इनके दिल में थोड़ा सा इस्लाम के लिए झुकाव पैदा हो रहा था, लेकिन फिर भी पूरी तरह से पक्का इरादा उनका नहीं हुआ था. However, some others developed evil intentions against the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his followers, but were too cowardly to resist them publicly. कुछ दो अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, अलग अलग किस्म की उनकी कैफियत होती है, राइट. हर एक फीलिंग एक तरीके से, हर एक का एक एटीट्यूड होना मुश्किल नहीं, इट इज इम्पॉसिबल. तो कुछ जो थे वो इल फीलिंग नहीं रखते थे, बट कुछ जो थे वो इल फीलिंग रखते थे. उनके दिल में वो कैफियत इवलिश आती थी, इंटेंशंस आती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के लिए, लेकिन वो बहुत बुज़दिल थे. उनके पास पावर नहीं थी, उनके पास करने के लिए वो क्या कहते हैं फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज एंड वो पोजीशन नहीं थी. इसी वजह से वो पब्लिकली नहीं करते थे, उनके दिल में वो थी नफरत थी. रादर under those Islamically favorable conditions, they were obliged to falsely show sociability and friendliness. Abdullah bin Ubay, who had almost been given kingship over Al-Khazraj and Al-Aus tribes in the wake of the Bu'ath war, the two tribes became the head of that group of hypocrites. अब हम लोग जो है ना मुनाफिक जो hypocrites हैं उसके बारे में आपको खुलकर आपको दिखाई देगा और समझ आएगा कि ये कैसे इसकी इजाद हुई, कैसे ये एक ग्रुप फॉर्म हुआ. एंड इन कुरान तफसीर ऑफ कोर्स इन सूरत अल-बकरा एंड ऑल हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ ही रहे हैं, जान रहे हैं. तो अब आपको समझ आएगी कि ये वो सेकंड कैटेगरी ऑफ लोग जो थे ना मदीना के, उससे इनकी यू कैन से कि इजाद हुई. दिस मुनाफिक्स ये इस स्टेज में पैदा हुए जबकि इनके पास पावर, इनके दिल में नफरतें थी, बट दे आर टू फोर्स. इनको एक अलग किस्म का सोशल प्रेशर है जहां पर ये मुस्लिम्स और इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबास के अगेंस्ट नहीं जा सकते. तो उनके लिए जो सर्वाइवल की जो एक शक्ल बनी वो ये थी कि मुंह पे या उनके सामने या पब्लिक में उनके दोस्त बन जाओ, और जब उनसे अलहदगी हो जाए तो उनके बारे में, उनके अगेंस्ट में प्लान्स करो, उनके लिए नफरतें रखो अपने दिल में, उनकी मजाक उड़ाओ और उनके अगेंस्ट में प्लॉट करो. तो ये सारी उनकी जो चीजें थी ये खुल के सामने आई. तो यहाँ पर जो एक वन ऑफ द बहुत बड़े मुनाफिक है उसका जिक्र है अब्दुल्ला बिन उबई, जिनको यानी खजरज और औस ट्राइब्स की बुआथ एक वॉर हुआ था उनके बीच में. हमने ये भी पढ़ा था पहले कि खजरज और औस जो मदीना में थे, बड़े ट्राइब्स थे, उनके बीच में जंग, बहुत ज्यादा जंग चल रही थी. तो उस वक्त उस जंग के दौरान, बुआथ जंग के दौरान अब्दुल्ला बिन उबई को ऑलमोस्ट किंग बनाया जा रहा था ये दोनों ट्राइब का, यानी ही वाज ऑलमोस्ट देयर कि वो उसका लीडर बने, उन दोनों ग्रुप के लीडरशिप उसके हाथ में आए. लेकिन द प्रॉफिट्स अराइवल एंड द विगरस राइज ऑफ द न्यू स्पिरिट ऑफ इस्लाम निगेटेड द प्रोग्राम. जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का और मुसलमानों का गलबा हुआ मदीना में, तो उसके हाथ से उसकी किंगडम, उसका पावर, उसकी रियासत डाइवर्ट हो गई. आप देख सकते हैं कौन सा नुक्ता है, द हंगर, द ग्रीड फॉर पावर, कहां से वो शुरू होता है, ठीक है ना. तो ही उसका जो ऑलमोस्ट ही वाज देयर, और फिर वो जैसे ही उसके कहते हैं ना मुंह तक निवाला पहुंच गया था, जैसे ही वो खाने लग रहा था तब वो किसी और के पास चला गया. Seeing someone else, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depriving him and his agents of the proposed superior position, Abdullah bin Ubay was not pleased, and for obvious reasons. He showed an over desire for Islam, but with disbelief deeply rooted in his heart.
He also used to exploit certain events and the weak-hearted new reverts to use them in the nasty schemes against the true believers. अब उसके दिल में इस चीज की खुन्नस तो आ गई थी कि मुझे पूरा का पूरा किंगशिप मिल रहा था, पावर मिल रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग इन माय वे. सडनली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत हुई, उनके सहाबाज आ गए और सारा पावर जो है वो डाइवर्ट हो रहा है उनकी तरफ, सारा अटेंशन उनकी तरफ चला गया. अब उसके दिल में नफरत है, उसके दिल में खुन्नस है. वो क्या करता था, जहां उसको मौका मिलता था, जो न्यू रिवर्ट्स थे, जो कमजोर अभी तक के ईमान के थे, अभी तक वो लोग यानी पूरी तरह से दाखिल नहीं हुए, पूरी तरह से उनका फेथ बिल्डअप नहीं हुआ, तो उन लोगों को अपनी बातों से, अपने प्लॉट से वो उन लोगों को डाइवर्ट कर दिया करता था. अब जो थर्ड कैटेगरी है वो कौन सी है? हम समझ गए, पहली वाली कैटेगरी अंसार एंड मुहाजिरिन की है, जिनका फेथ स्ट्रांग है, दे आर ऑन, यानी वो स्ट्रांग डीप रूटेड मुस्लिम्स हैं. सेकंड कैटेगरी है मुनाफिक की, एंड द थर्ड कैटेगरी है ज्यूज की. द ज्यूज हु हैड माइग्रेटेड टू अल हिजाज फ्रॉम सीरिया फॉलोइंग द बाइजेंटाइन एंड Assyrian persecution campaigns were the third category of the people on the demographic scene in Medina. ये जो यहूद है, ये सीरिया में हिजाज से आए थे, बाइजेंटाइन और आइसिरियन की जो ये जंग हुई थी और उन्होंने उनको परसिक्यूट किया था, तो उधर से भागते हुए फिर ये इधर सेटल हुए थे मदीना में. तो ये थर्ड कैटेगरी है. In their new residence, they assumed the Arab dress, language, and way of life, and there were also instances of intermarriage with the local Arab. However, they retained their ethnic prejudices and remained aloof from the surrounding environment. अब आप जहां जाते हो, वहां की बोली, वहां के कपड़े, वहां के खाने, वहां के कल्चर, वहां के हलचल में आप अच्छी तरह से रल मिल जाते हो. Like you would have seen yourselves. अभी जब हम अपनी कंट्री से यहाँ पर आए तो हम we are also into their culture. हम लोग भी क्या कहते हैं, हमूस खा रहे हैं, फलाफिल खा रहे हैं, शवरमास खा रहे हैं, and we've lost those वड़ा पाव and all those शामी टिक्की and all that. Of course, यानी what I'm trying to say is कि आप जहाँ जाते हो वहाँ के कल्चर के अंदर अच्छी तरह से घुल मिल जाते हो. लेकिन उसी तरीके से ये भी अरब्स की तरह की ड्रेसिंग करने लगे, उनकी तरह बोली बोलने लगे, पर उनकी जो दिल में जो वो उनकी दीन को लेकर या उनकी प्रैक्टिसेस को लेकर जो थी वो चीज अभी तक बरकरार थी. लेकिन उनके बीच में बहुत सारे इंटर मैरिजेस भी हुए थे, यानी यहूद की अरब्स के साथ शादियां भी हुई थी. ये दिस इज क्वाइट नॉर्मल एंड नेचुरल, दिस हैपेंस व्हेनेवर यू माइग्रेट. इस तरीके की चीजें, द कल्चरल मिक्सिंग डज हैपन. They even used to take pride in their Jewish Israeli origin and look down upon the Arabs. लेकिन ज्यूइश के अंदर एक चीज होती है कि वो अपने आप को औरों से बेहतर समझते हैं, और ये इनकी प्रॉब्लम है अभी तक भी, कि वो अपने आप को चोजन ब्रीड समझते हैं, वो अपने आप को सिलेक्टेड समझते हैं, वो अपनी जो उनकी जो नस्ल है, ओके, वो कहते हैं वी आर द बेस्ट फ्रॉम द अदर क्लैन. और इस तरीके का डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड, जो रेसिज्म भी हम इसे कह सकते हैं, कि उनके अंदर वो डीप रूटेड है. तो इसी तरीके से इनके अंदर भी था जब ये मदीना में थे, कि हम ज्यूइश, हम यहूदी, हम इजराइल रीजन के हैं, हम बेहतर है इनसे, और वो अरब्स को नीचे देखते थे. calling them illiterate, brutal, naive and backward. उनको वो जाहिल समझते थे, उनको वो बहुत evilish समझते, not evilish exactly but wild समझते थे. जैसे कि नहीं बद्दू होते हैं, गांव के पेंडू होते हैं, यानी इनके अंदर कोई तरीका सलीका नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, ये जाहिल हैं और इनको आता नहीं है, ये बहुत वो है, मासूम से पेंडू से हैं, they are not upgraded, they are not educated. उस टाइप का उनका एटीट्यूड था अरब्स के लिए. They desired the wealth of their neighbors to be made lawful to them so that they could consume it in whichever way they liked. और उनके दिल में क्या हसरत थी कि अपने पड़ोसियों का माल जो है उनके लिए हलाल करार कर दिया जाए, तो वो जो है उसका एडवांटेज ले सके. इसके रेफरेंस में है कुरानिक वर्स नंबर 75 फ्रॉम सूरा नंबर 3. Because they say there is no blame on us to betray and take the properties of the illiterate Arabs. यानी उनका देखें आप किस तरीके का प्राउड एंड एरोगेंस उनकी बातों में भी टपकता है, नहीं? तो इसी तरीके से वो अरब्स को जो है वो इलिटरेट समझते थे. और आप देखें अगर कोई इलिटरेट या अनएजुकेटेड होते हैं ना गांव के, उसको उल्लू बनाना बहुत आसान हो जाता है, कि उसको कोई नॉलेज नहीं, आपने जो कहा वो बंदा आपको बिलीव कर लेता है और आप उसको ठग सकते हो. अक्सर ऐसा होता है कि इफ यू डोंट हैव द नॉलेज, आप कहीं नई जगह पे गए हो और यू डोंट नो सर्टेन थिंग्स, सर्टेन रूल्स, उस लिहाज से आप जो है नाइव हो, आप इनोसेंट हो, आप मासूम हो, और कोई भी आपको फिर उल्लू बना सकता है. तो इस तरीके से ये कहते हैं कि हम देयर इज नो ब्लेम ऑन अस टू बिट्रे, हमारे ऊपर कोई भी क्या कहते हैं इल्जाम नहीं लगेगा कि हमने धोखा दिया है, क्योंकि हमने जो ये जाहिल अरब्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को हत्या दिया. Religiously, they showed no zeal. Their most common religious commodity was fortune telling. Religion के लिहाज से, यानी इस्लाम के लिहाज से उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, कोई भी उनमें जोश खरोश नहीं था. They were not inclined towards Islam at all. और वो अपनी ही मनगढ़ंत जो आगे की fortune telling है,
फ्यूचर प्रेडिक्ट करना अजीब व गरीब तरीके से, उसके ऊपर ही रिलाई करते थे. जादू, सिहर, विच क्राफ्ट, सीक्रेट आर्ट्स, ब्लोइंग ऑन नॉट्स, यानी वो सब जो गलत इवलिश काम है जो वो करते आए हैं, वो करने में ही उनको मजा था और उसी में ही उनका दिल लगा हुआ था. For which they used to attach to themselves advantages of science and spiritual superiority. अब ये सारी चीजों के अंदर उनको उसका इल्म था और वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते थे, तो वो अपने आप को जो है यानी बेहतर समझते थे, एक्सपर्ट समझते थे कि उनको ये चीज आती है और मुसलमानों को नहीं आती है, और अरब्स जो हैं वो जाहिल हैं और वो उनको किसी चीज की नॉलेज नहीं है, वो अनअवेयर है, वो बैकवर्ड है. अपने आप को सुपीरियर दिखाते थे इन सारे उलूम के अंदर भी. They excelled at the arts of earning money and trading. In fact, they monopolized the trade in cereals, dates, wines, clothes, export and import. अब उनका जो तिजारत थी उसमें भी उनकी महारत थी, पैसे कमाना और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस करना, उसके ऊपर उनकी मोनोपोली चलती थी. ट्रेड के अंदर खाने पीने की चीजें, खजूर, वाइन, कपड़े, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी वो काफी शातिर थे. For the services they offered to the Arabs, the latter paid heavily. अब जो भी वो ये सर्विसेज उनको ऑफर करते थे तो अरब जो है उनको बहुत ज्यादा पैसे उसके एवज में दिया करते थे. यूजरी वाज अ कॉमन प्रैक्टिस अमंग्स देम. रिबा जो था, lending to Arab notables great sums to be wasted on poets who used to write poems in their honor and other occasions of boosting their pride, and in return seizing their fertile land given as collateral. अभी यानी आप देखें जब बैलेंस नहीं होता है ना मामला, हैव्स और हैव नॉट्स, कुछ जो एक जो तबका है वो गरीब है, जाहिल है, एक जो तबका है वो जो है बहुत शातिर है, पैसे वाला है, तो वो जो है अक्सर जो अमीर है वो गरीबों को एक्सप्लॉइट करते हैं. दिस इज द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन. उसी तरीके से इनका क्या सिस्टम था, रिबा जो था वो बहुत आम था. तो वो लोग क्या करते थे कि अब इनके पास अरब्स के पास पैसे होते थे, जो रिच अरब्स थे, तो वो जो है पोएट्स हैं, वो पोएट्स आके उनकी शान में कोई कलाम लिख दे तो वो उसको खुश होके उसको कुछ अच्छा रिटर्न देते थे, फर्टाइल लैंड दे दिए. फिर ये जो है ज्यूइश जो है वो उनको जैसे आप कहते हैं ना गिरवी जमीन रखते हैं, वैसे करके उनको अपनी सर्विसेज देके या प्रोडक्ट्स देके उनसे उनकी फर्टाइल लैंड्स ले लिया करते थे. तो ये सब चीजें बहुत आम थी, जहां पर गरीब जो है वो बेचारा मारा जाता था, गरीब जो है वो बेचारा एक्सप्लॉइट होता था. और ये जो ज्यूज जो थे, ये लैंड की ओनरशिप जो है वो उनके हाथ में आने लगी. दे वर वेरी गुड एट करप्टिंग एंड स्कीमिंग. इनके अंदर क्योंकि आप देखें एक चीज, जब आपके अंदर वो इविल सोल होती है ना, जो बहुत ज्यादा नफ्स अम्मारा और जो इवलिश सोल है, वो जब आपके अंदर अच्छा घर बना देती है ना, तो आपके एक्शंस और डीड्स जो है ना उसी को करस्पॉन्ड करते हैं. वही रिफ्लेक्ट करता है कि आपका जो सोचने का तरीका है या लाइफ लीड करने का जो तरीका है ना, उसके अंदर मकर, डकैती, गबन करना, झूठ बोलना, लोगों को दगा देना, लोगों को हार्म करना, लोगों को हर्ट करना, तो ये सारी चीजें जो है वो आपके लिए एक नॉर्मल कोर्स हो जाती है. आपको उसमें कोई आपका जमीर जो अंदर से वो कुछ नहीं आपको कचोड़ता, एंड यू डोंट फील बैड अबाउट हर्टिंग पीपल, हार्मिंग देम, कुछ नहीं. आप आराम से चल रहे होते बिकॉज आपको हराम हलाल की सेंस नहीं होती, आपको अकाउंटेबिलिटी का कोई आपको होश नहीं होता कि आपने किसी को अपना हिसाब किताब देना है. आप एक बस अपनी नफ्स को, जो शैतानी नफ्स है, उसको लेकर चल रहे हैं और आपका ईविल पना जो है ना वो ग्रो होते जाता है. उसी तरीके से इनके अंदर जो करप्शन था वो बढ़ता जा रहा था, इनके अंदर जो स्कीमिंग थी वो बहुत यानी चालाकी से वो इन लोगों को उल्लू बना के उनसे हथिया के उनकी लैंड, उनका पैसा, अपने आप को बहुत स्ट्रांग और बहुत पावरफुल समझते थे. दे यूज्ड टू सो सीड्स ऑफ एनिमिटी between neighboring tribes and persuade each one to devise plots against the other, leading to constant strife. ये जो है दुश्मनी और फितना फैलाते थे आपस में. जो नेबरिंग ट्राइब्स होते थे उनको एक दूसरे के लिए भड़काते थे कि उनके बीच में जो है वो डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है वो चलती रहे. तो इस तरीके के खुराफात ये आम किया करते थे. whenever they felt that the fire of hatred was about to subside, they would increase it by adopting new means so that they could always have the upper hand, and at the same time gain heavy interest rates on loans spent on ट्राइबल वॉरफेयर. अब आप देखिए इनका अपना जाती मफाद था, तो इसके लिए उनको कोई परवाह नहीं थी कि ये झगड़ा लगा रहे हैं, फितना फैला रहे हैं, शर क्रिएट कर रहे हैं. क्योंकि क्या होता था कि जब ये इंटर ट्राइब्स की जो जंगें होती थी उसके बीच में इनका माली फायदा होता था. ये उनको चीजें पहुंचा रहे हैं, ये उनको इनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ा रहे हैं, तो ये अपने मफाद के लिए दूसरे सारी इंसानियत को कहते हैं ना कि दाव पे लगाने के लिए राजी थे. 3 famous tribes of Jews were present in Yathrib, now Medina: Banu Qaynuqa, allies of Al-Khazraj tribe, Banu An-Nadir, and Banu Qurayza, who allied with Al-Aus and inhabited the suburbs of Medina.
اب یہاں پر 3 میجر کنبے تھے مدینہ میں. ایک بنو قنیقہ تھے جو الخزرج ٹرائب کے ساتھی تھے, پھر بنو النضیر تھے جو بنی قریظہ کے ساتھ تھے, اور الاؤس کے ساتھ تھے. تو یعنی یہ جو 3 ہے وہ میجر ٹرائبس تھے مدینہ میں. Naturally, they beheld the new changes with disgust and were terribly hateful to them, simply because Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam was of a different race. اب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی لینیج کے نہیں تھے, الگ تھے. ان کے اندر یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے نا کہ دے فالو دا کمیونٹی, دے فالو دا لینیج, دے فالو دا جینیولوجی ویری کیئرفلی. یعنی ان کو ہے کہ ہماری نسل, ہمارے لوگ, ہمارے ہونا چاہیے, کنبے میں سے, ہمارے کلان میں سے ہونا چاہیے. تو ڈیفینیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ڈفرینٹ ریس کے تھے, وہ قریش, مکہ کے قریش میں سے بلونگ کرتے تھے. تو اس میں ان لوگوں کو تھوڑا سا ایک نفرت سی پیدا ہوئی تھی, اور اسی ٹائم پہ وہ ریپلسو تھے ان کے سارے ایکشن سے بھی. Second, Islam came to bring about a spirit of good relations to terminate the state of enmity and hatred. اب یہ تھا کہ اسلام کے جو فنڈامنٹل پرنسپلس تھے کہ ٹو اسٹیبلش این اسلامک اسٹیٹ, وہ اس بنا پہ نہیں بن رہے تھے کہ کون رائل فیملی ہے, کون نوبل فیملی ہے, اور کون. اسلام کا طریقہ تھا سب ایکول. اگر ایک مسلم ہے وہ سلیو ہو, یا ایک مسلم ہے جو چیف ہو, ان کا درجہ سیم ہے. اوکے, سو دیر از نتھنگ لائک کہ اسلام نے کوئی ڈسکریمنیشن یا کوئی ریسزم کو کبھی بھی بڑھاوا دیا ہو. تو یہ چیز جو تھی نا, یہ چیز یہود کے جو پلانز تھے اس کو بالکل ختم کر دیتی ہے. یعنی جہاں پر یہ یونٹی کی بات آتی ہے نا, تو وہاں پر اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں نا جو اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کرو, لوگوں کو جھگڑواؤ, لوگوں کے اندر نا اتفاقی پیدا کرو, تو ان لوگوں کو کل کرنے کے لیے سلیوشن از ان اسلام, یونٹی, سب ایک صف میں. ٹھیک ہے, تو وہ چیز سے ان لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ ابھی یہ جو گڈ اسپرٹ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, یہ ساری ہم نے جو اتنے سالوں سے جو یہ دشمنی کی اور ڈفرنسز کی جو بیج بویا ہے, اس کو یہ سسٹم آ کر ادھیڑ دے گا. تو یہ بہت پریشان ہو رہے تھے کہ اب ہماری جتنی بھی ذاتی مفاد تھا, ہمارا جو فائدہ پروفٹس ہو رہا تھا, ہم نے جو اتنی محنت کر کے نفرتیں لوگوں کے دلوں میں ڈالی تھی, یہ پرنسپلز جب لے کر آئیں گے, اسلامک فنڈامنٹل پرنسپلز لے کر آئیں گے, تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. Adherence to these principles of life implied paving the way for an Arab unity. یہ یونٹی جو تھی نا, اس کی ایک اپنی طاقت ہے. یونٹی جو ہے یہ بہت ساری مسئلوں کا حل ہے. تو یہ یونٹی سے ہی یہ جیوز جو ہیں وہ پریشان ہو رہے تھے. Because that could work to the disadvantage of the Jews and their interest at both the social and the economic levels. The Arab tribes would then try to restore their wealth and land misappropriated by the Jews through usurious practices. یعنی وہ ساری جو انہوں نے ربا اور انٹرسٹ اور کولیٹرل کی جو زمین کی جو ضمانت اور یہ سب کر کے جو انہوں نے ہتھیایا تھا, وہ سب ان کا یعنی فائنینشیل پلس سوشل لیولز کے جو انٹرسٹ تھے وہ سب ختم ہونے والے تھے. Naturally, the Jews had considered all these things ever since they had known that the Islamic call would try to settle in Yathrib. And it was no surprise to discover that they harbored the greatest enmity and hatred towards Islam and the Messenger, even though they did not have the courage to uncover their feelings in the beginning. ان کو اس بات کا اندازہ تھا, وہ کوئی بیوقوف لوگ نہیں تھے. انہیں پتا تھا کہ جیسے ہی اسلام کا جو نیشن ہے یہاں پر اسٹیبلش ہو رہا ہے اور لوگوں کے دل میں اس کی پرومیننس اور محبت آ رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ ہونا ہے, آج نہیں تو کل, نہیں تو پرسوں یہ ہونا ہے. اور جب یہ ہوگا تب ہمارا یہاں سے پیک اپ ہو جائے گا. اور اس وجہ سے ان کے دل میں نفرتیں بڑھتی ہی جا رہی تھی اسلام کو لے کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایون دو دے ور پاورفل ان ٹرمز آف ویلتھ, ٹھیک ہے, اسٹل وہ پبلکلی اپنی فیلنگس کو بتا نہیں پا رہے تھے. The following incident can attest clearly to the terrible hostility that the Jews bore towards the new political and religious changes that came to stamp the life of Medina. Ibn Ishaq, on the authority of the mother of the believers, Safiya, narrated, Safiya radiallahu anha, daughter of Huyay bin Akhtab, said, I was the child closest to the heart of my father and my uncle Abu Yasir. Whenever they saw me with another child of theirs, they would pamper me tenderly to the exclusion of anyone else. However, with the arrival of Allah's Messenger and his setting in Quba with Bani Amr bin Auf, my father, Huyay bin Akhtab, and my uncle Abu Yasir bin Akhtab went to see him and did not return until sunset, when they came back walking despondently and completely depressed. اب یہ ایک قصہ ہے کہ جیوز کے دل میں کس طریقے کی نفرت اور اینیموسٹی جاگ رہی تھی پولیٹیکل اور ریلیجیس چینجز کے لیے جو مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہو رہی تھی.
ابن اشاق بتاتے ہیں on the authority of صفیہ رضی اللہ عنہ کہ وہ بتاتی ہیں, صفیہ رضی اللہ عنہ ڈاٹر آف ہوئے بن اخطب کہتی ہیں کہ میں میرے بابا کی سب سے کلوزسٹ اولاد تھی اور میرے انکل ابو یاسر کی بھی. جب بھی وہ مجھے دیکھتے تھے تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو, یعنی وہ ان کو زیادہ ترجیح دیتے تھے دوسرے بچوں سے. ایک بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قباء میں سیٹل ہوئے تھے تو بنی عمر بن عوف کے ساتھ, تو یہ دونوں ان کے ڈیڈ ہوئے بن اخطب اور ان کے انکل ابو یاسر بن اخطب ان کو دیکھنے کے لیے گئے اور سن سیٹ تک وہ لوٹے نہیں تھے, اور جب لوٹے تو بہت ڈپریس تھے. بولتے میں جیسے ایز یوزول میں ان کے پاس گئی, ان کو اسمائل کر کے ان کو ملی, بٹ وہ لوگ میری طرف متوجہ نہیں ہوئے, وہ دکھ اور غم کی حالت میں ہی تھے. پھر میں نے اپنے انکل ابو یاسر کو کہتے ہوئے سنا, ابے اور ہوئے کو, is it really he that is Muhammad? The former said, it is he, I swear by Allah. Did you really recognize him? They said, he answered, yes, and my heart is burning with enmity towards him. تو اب ان کی آپس کی بات چیت چل رہی ہے جو یہ صفیہ رضی اللہ عنہ سن رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا ان کو, ابو یاسر جو تھے ان کے انکل, انہوں نے پوچھا ابے سے اور ہوئے سے کہ کیا یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں واللہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ کہتے ہیں تم نے ان کو ریکگنائز کر دیا؟ کہتے ہیں ہاں میں نے ان کو ریکگنائز کر دیا, اور میرا دل جو ہے نا وہ جل رہا ہے دشمنی سے. An interesting story took place on the first day the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stepped in Medina. Could be quoted to illustrate the disquiet and deep anxiety that beset the Jews. So what happened is جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں سٹیپ کیے تو ایک disquiet and deep anxiety that Jews کے اندر, یہود کے اندر نا ایک عجیب قسم کی خاموشی اور ایک انزائٹی, گھبراہٹ سی جو ہے نا ڈیولپ ہونے لگی. عبداللہ بن سلام the most learned rabbi among the Jews came to see the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جیوز کا ایک جو ربی تھا, ان کا جو پریسٹ ہوتا ہے نا عبداللہ بن سلام, وہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا اور ان سے کچھ سوالات کیے کہ وہ کنفرم کر سکے کہ یہ صحیح نبی ہے کہ نہیں, نبوت کے ریلیٹڈ کوشچنز کی ہیں. No sooner than he heard the Prophet's answers, he embraced Islam, but added that if his people came to know that he had become a Muslim, they would advance false arguments against him. اب یہ عبداللہ بن سلام جو تھا یہ تھوڑا نالجبل آدمی تھا, آف کورس ان کا پریسٹ تھا, he had read the books, تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ صحیح نبی اور رسول ہیں کہ نہیں. جیسے اس نے ان کے جواب سنے تو امیڈیٹلی اس نے اسلام قبول کیا الحمدللہ. بٹ اس نے یہ بھی بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں جو ہے اپنے لوگوں کے سامنے اوپنلی اس چیز کو ڈکلیئر نہیں کروں گا کیونکہ وہ میرے اگینسٹ میں پھر فالس آرگیومنٹس کر سکتے ہیں. The Prophet sent for some Jews and asked them about Abdullah bin Salam. They testified to his scholarly aptitude and virtuous standing. When it was disclosed to them that he had embraced Islam, they produced categorically opposite testimony and described him as the most evil of all evils. ابھی آپ دیکھیں انسانی کیفیت کیسی ہے ادھر اور کس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد کچھ یہودیوں کو بلایا اور ان کو پوچھا کہ یہ آپ کا جو ربی ہے, آپ کا جو پریسٹ ہے عبداللہ بن سالم, یہ ایک ایسا شخص ہے. تو انہوں نے بہت اس کی اچھی تعریف کی, کہتے ہیں بہت بڑا اسکالر ہے اور بہت نیک ہے, سارا کچھ پازیٹیو بتایا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. امیڈیٹلی انہوں نے اپنی ٹیسٹیمونی جو ہے وہ چینج کر دی, کہتے ہیں وہ تو بہت ایول ہے, بہت خراب انسان ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. In another narration, Abdullah bin Salam said, O Jews, fear Allah. By Allah, the only one you know that he is the messenger of Allah, subhanahu wa ta'ala, sent to people with the truth. They replied, you are lying. That was the Prophet's first experience with the Jews. اب جب عبداللہ, ایک دوسری نریشن میں آتا ہے کہ عبداللہ بن سلام نے اپنے یہودیوں کو بتایا کہ آپ اللہ سے ڈرو, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سچے نبی ہیں اور جو یہ بات کریں وہ حق ہے. تو اس پہ ان کے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو, آپ جھوٹ بول رہے ہو. They got little worried and hostile. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودوں کے ساتھ پہلا اتفاق تھا. That was the internal picture within Medina. As for the enemies outside 500 kilometers away in Makkah, there lay another detrimental threat, stern against Islam, the Quraysh. اب یہ تو مدینہ کے اندر جو گہما گہمی چل رہی ہے اس کا نظارہ تھا, لیکن 500 کلومیٹر دور مکہ میں قریش کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا تھا. For 10 years, while at the mercy of the Quraysh, the Muslims were subjected to all sorts of terrorism, boycott, harassment and starvation, coupled by a well-planned psychological war and aggressive propaganda. یعنی تقریباً 10 سال تک مسلمز جو ہے قریش کے ہاتھوں
بولتے نا ٹیررائز ہوتے رہے ہیں, ظلم و ستم سہتے رہے ہیں, ان کو ہر قسم کا ہراسمنٹ جھیلنا پڑا تھا, فزیکل, مینٹل ٹارچر, سائیکولوجیکل ٹارچر, اکنامیکل پریشانیاں, بھوک, ہر قسم کی تکلیفیں انہوں نے 10 سال میں ان کے ساتھ, یعنی if you go to see, it is a ویل پلانڈ سائیکولوجیکل وار, بالکل ایک سائیکولوجیکل وار تھا. جس طریقے سے وہ بلی کرتے تھے ان کو, ٹانٹ کرتے تھے ان کو, اور بہت ایگریسو پروپیگنڈا کرتے تھے ان کے اگینسٹ میں. لیکن جب یہاں پر مدینہ میں ان کی ہجرت ہو گئی, سو دیئر لینڈ, ویلتھ اینڈ پراپرٹی ور سیزڈ. جیسے ہی یہ دین کے لیے, اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ کے حکم سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس میں جب یہ لوگ مدینے میں ہجرت کر گئے, تو ان کی لینڈ, ان کی پراپرٹی, ان کا پیسہ جو ہے قریش نے سب سیز کر لیا, سب چھین لیا. Their wives detained and the socially humble in rank brutally tortured. ان کا مال ہی نہیں, جن کی فیملیز پیچھے رہ گئی تھی, ان کی بیوی, ان کے بچے, بیوی کو بھی انہوں نے وہ کر لیا, ڈیٹین کر لیا, روک لیا یعنی. اور جو تھوڑے بڑے طبقے کو نہیں بلانگ کرتے تھے, چھوٹے طبقے کو بلانگ کرتے تھے, جو بچ گئے تھے, ان کو اور بھی بری طرح سے ٹارچر کیا تھا. The Quraysh also schemed and made attempts on the life of the central figure, the call Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Due to their acknowledged temporal leadership and religious supremacy among the pagan Arabs, and having custodianship of the sacred sanctuary, the Quraysh spared no effort in provoking the Arabs against Medina and boycotting the Medinis socially and economically. اب یہ کیا کر رہے تھے, انہوں نے پھر الگ سے اپنی اسکیمیں بنانا شروع کی ہے کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے سپورٹرز کو کیسے ہرٹ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو بچے کچھ عربس تھے نا, پیگن عربس تھے, وہ کیونکہ ان کے پاس ابھی تک کسٹڈی آف دی حرم ان کے انڈر تھی, قریش کے انڈر تھی, تو انہوں نے جو پیگن عربس تھے, جو ابھی بھی بت پرست والے جو عربس تھے, ان لوگوں کو مدینہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ میں بھڑکانا شروع کیا, اور ان کو کہا کہ ہم جو ہے مدینہ کو اور مدینے کے لوگوں کو سوشلی اور اکنامکلی بائیکاٹ کر دیں گے, یعنی ان سے ہمارے کوئی ٹریڈ ریلیشنز, کوئی کسی بھی ٹائپ کے سوشل کلچرل ریلیشن شپس ہم نہیں رکھیں گے. A state of virtual war existed between the Meccan tyrants and the Muslims in their abode. یعنی اس طریقے کی ایک دشمنی, ایک دم شدید قسم کی دشمنی کی ایجاد ہو رہی تھی, کیونکہ یہ دھیرے دھیرے ایک ورچوئل وار ہو رہا تھا شروع. It is foolish to blame the Muslims for the terrible consequences they were bound to result in the light of this long-standing hostility. The Muslims in Medina were completely justified then if they were to seize the wealth of these tyrants, mete out an exemplary punishment to them in order to deter them from committing any foolishness against the Muslims and their sanctities. یعنی مسلمس کو بلیم کرنا بیوقوفی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے آپ پہ کوئی ظلم کر رہا ہے اور آپ اس کو ظلم سہتے جاؤ, اپنا قتل کر دو, دس از سوئسائڈل. یعنی انہوں نے تو اپنے لیے ایک بہتر جگہ دیکھنی ہی تھی, اور آف کورس دیٹ واز ٹو بی ڈن, یعنی انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پھر ادھر آنا ہی تھا. اور مسلمس جو مدینہ کے تھے ان کو بھی یعنی اٹ از جسٹیفائڈ کہ وہ جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں, کس ٹائپ کے لوگ, جو مسلمس کے اگینسٹ ہیں, ان کے ساتھ اگر کوئی معاملہ کرتے ہیں, مدینہ کے جو مسلمس ہیں, they were completely aware of the situation کہ قریش کے یہ جو مسلمس آف مکہ ہیں یہ ان کے دشمن ہیں. اب دشمن کو اگر آپ نے کہتے ہیں نا, دو دشمن کا جو دوست ہوتا ہے وہ بھی آپ کا دشمن ہے, بٹ دشمن کا جو دشمن ہے وہ آپ کا دوست ہوتا ہے. I hope I'm clear, یعنی I'm not confusing you guys. مکنس کے دشمن تھے عربز آف مکن, they came to مدینہ. اب مدینہ سے مکنس کی کوئی ڈائریکٹ دشمنی نہیں تھی, لیکن انہوں نے ان کے دشمن کو پناہ دی تو وہ بھی ان کے دشمن ہو گئے. سو اٹ از کوائٹ جسٹیفائڈ کہ جو ہو رہا تھا اور جو ہونے والا تھا یہ ڈیسٹین تھا اور یہ اسی شکل میں آنا تھا. This is a summary of the problems that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had to face. یعنی within مدینہ جو مشکلات تھیں کہ جو ابھی تک مسلمز ہوئے نہیں تھے, وہ یہود, اوکے, منافق, اینڈ آؤٹ سائڈ جو آلریڈی مکنز کے جو دشمن ہیں. تو اس طریقے کی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل دو لیول پہ جو ایک معاملہ چل رہا تھا, وہ سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں اچھی طرح سے پلان کر کے اس کو کیسے جھیلنا ہے, کیسے اس کو فیس کرنا ہے, کیسے اس کے لیے سولوشن ڈھونڈنا ہے, دیٹ واز دا چیلنج فار ہم. We testify that he shouldered the responsibility of messengership and wisely discharged the duties of both temporal and religious leaderships in Medina. He accorded to everyone his due portion, whether of mercy or punishment, with the former usually
underlying the latter in the overall process of establishing Islam on firm ground among its faithful believers. यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनकी, जो कि नेशन के लिहाज से या रिलीजन के लिहाज से मदीना में करना था, उसको अंजाम दिया अल्हम्दुलिल्लाह. और सबको जहां पर उनका रहम जरूरत थी वहां पर रहम कर गए, जहां पर पनिशमेंट की जरूरत थी वहां पनिश किया, और उन्होंने फर्म ग्राउंड्स पे एक अपने फेथफुल बिलीवर्स के लिए एक बहुत अच्छा सा इंतजाम किया. A new society being built. We have already mentioned that Allah's Messenger arrived in Medina on Friday, 12th Rabiul Awal, first after Hijri, that is September 27, 622 CE, and took the lower floor of Abu Ayyub's house as a temporary residence. हमें पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीना में फ्राइडे को आए, 12 रबीउल अव्वल को आए, पहली हिजरी में आए, सितंबर 27 को आए, और अबू अय्यूब का जो लोअर फ्लोर था उसको अपना टेम्पररी रेसिडेंस उन्होंने बनाया. Building the Prophet's Masjid. The first task to which the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam attended on his arrival in Medina was the construction of a masjid. सबसे पहला टास्क जो उन्होंने अपने आते साथ अपने जिम्मे लिया वो था एक मस्जिद की तामीर. At the very site where the camel knelt down, वहां पर जहां पर उनका जो ऊंट था उसको बेलगाम छोड़ दिया गया था कि वो जहां जाए और फिक्स करे, तो अल्लाह ताला ने एक मखसूस जगह फिक्स की हुई थी और कैमल जो है वहीं पर ही जाकर नील डाउन किया था. तो दैट वाज द स्पॉट जहां पर मस्जिद नबवी की तामीर होनी थी. द लैंड विच बिलोंग टू 2 ऑर्फन्स. अब ये लैंड जो थी ओरिजिनली 2 अनाथ लड़कों को बिलोंग करती थी, उनसे ये खरीदी गई. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam himself contributed to building the masjid by carrying about bricks and stones while reciting verses. Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir li ansari wal muhajir. Oh Allah, there is no bliss but that of the hereafter. I beseech you to forgive the immigrants and the helpers. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इसमें अपना माल ही नहीं अपनी एफर्ट्स भी डाले. वो खुद ब्रिक, ईंट और स्टोन, पत्थर को उठाते जाते थे और ये वर्सेस बोलते जाते थे कि अल्लाह ताला कोई खुशी नहीं है वो जो आखिरा की खुशी के मुकाबले हो, और अल्लाह ताला मैं अपने अंसार और मुहाजिरिन के बिहाफ में माफी मांगता हूँ. यानी ही इज सीकिंग फॉरगिवनेस फॉर देम, फॉर अंसार एंड मुहाजिरिन्स. एंड इंडीड सुभान अल्लाह, बहुत ब्यूटीफुल कलिमात है कि कोई भी ऐसी खूबसूरती नहीं है या खुशी नहीं है जो कि आखिरा की तरह हो. दुनिया जो है ये मामूली है, दुनिया जो है ये सिर्फ एक जर्रा के बराबर है, इसके अंदर की सारी चीजें जो है उसकी कोई जात कोई बिसात नहीं है इन कंपैरिजन टू आखिरा. सो ही इज टेस्टिफाइंग दैट आखिरा इज दी थिंग, आखिरा हमारा गोल है. और forgiveness, seeking forgiveness is something जो कि हम लोगों को कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए, and that is what is a way of sunnah. The location had some graves of the mushriks which were dug up and then leveled and the trees planted around. Location पे कुछ कब्रें भी थी मुशरिकों की, तो उसको खोदा गया, उसको लेवल अप किया गया, उधर झाड़ लगाए गए. द ग्राउंड वाज क्लियर्ड ऑफ वीड्स, श्रब्स, पाम ट्रीज एंड रबिश. उसको ग्राउंड को बिल्कुल क्लियर किया गया. वीड्स यानी वो जो अननेसेसरी जो प्लांट्स और श्रब्स और जो ट्रीज और रबिश थे उसको पूरा निकाला गया, उधेड़ा गया, क्लियर की गई, फ्लैटन की गई, बिल्कुल लेवल्ड अप किया गया. The Qibla, the direction in which Muslims turned their faces in prayer, was constructed to face Jerusalem. पहले जो है क़िबला दूसरा था, आपको पता है, फिर बाद में चेंज हुआ. तो पहले वाला जो क़िबला था वो जेरूसलम को फेस करता था, तो उसी तरफ कंस्ट्रक्ट किया गया. 2 बीम्स इरेक्ट किए गए सीलिंग तक, स्क्वायर फॉर्म में था और अप्रोक्सीमेटली 100 yards का मेजरमेंट था, फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड हैविंग 3 gates on each of the remaining sides. यानी क़िबला जो है वो जेरूसलम को फेस कर रहा है. 100 yards पे वो बीम्स लगाए गए और फिर 3 गेट उसके बनाए गए. Nearby rooms reserved for the Prophet's household were built of stones and adobe bricks with ceilings of palm leaves. इसको लगकर ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर भी बनाया गया था ब्रिक्स और स्टोन्स के साथ, और उसकी छत जो थी वो पाम की लीव्स थी. To the north of the masjid, a place was reserved for the Muslims who had neither family nor home. अभी नॉर्थ में मस्जिद के एक जगह मखसूस की गई थी उन मुसलमानों के लिए जिनके पास ना तो कोई फैमिली थी और ना तो कोई घर था. यानी आप देखें कितने कम में भी हर चीज का कैसे ख्याल रखा जा रहा है. इबादत गाह बनाई गई, सुभान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर बनाया गया, फिर एक जगह मखसूस की गई उन लोगों के लिए जिनके ना तो कोई फैमिली है, नो हेल्पलेस पुअर पीपल, उनके लिए भी ठिकाना बनाया गया. यानी ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर दिया गया हो, किसी तबके को इग्नोर कर दिया गया हो, हर बंदे हर शख्स का ख्याल रखा जाता है. दिस इज द क्वालिटी ऑफ एन आइडियल लीडर, जो कि सिर्फ अपनी
یا اپنے بڑے لوگوں کی فکر نہ کرے, نچلا طبقہ جو ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرے, وہ ہے اصل لیڈر. The adhan, call for prayer summoning the Muslims to the masjid, was initiated at this early stage of the post-migration era. The story of how this occurred and the dream that Abdullah bin Zayd had about it is very popular and had been narrated by At-Tirmidhi, Abu Dawud, Ahmad and Al-Khuzaimah. اذان کے بارے میں وہ ارلی سٹیجز جو ہجرت کے ٹائم کی بات کا قصہ ہے, تو اس میں عبداللہ بن زید کو خواب آیا تھا, جو کہ حدیث آف ترمذی, ابو داؤد, احمد اور ابن خزیمہ میں مینشنڈ ہے. The masjid was not merely a place to perform prayers, but rather a center of Islamic learning, where the Muslims were instructed in Islam and its doctrines. یعنی مسجد صرف صلاح کے لیے نہیں تعمیر کی گئی تھی, وہاں پہ آف کورس صلاح قائم ہوتی تھی, اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام سکھانے کا کام بھی ہوتا تھا. یعنی وہ ایک طریقے کا اسکول, ایک طریقے کا مدرسہ, ایک طریقے کا میٹنگ پوائنٹ تھا جہاں پر اسلام بھی سکھایا جاتا تھا. It served as an assembly place where the conflicting pre-Islamic trends used to reconcile. It was the headquarter wherein all the affairs of the Muslims were administered and consultative and executive councils held. یعنی نہ تو صرف ادھر صلاح ہوتی تھی, ٹریننگ ہوتی تھی, ٹیچنگ ہوتی تھی, بلکہ وہ میٹنگ بھی ہوتی تھی. وہاں پر ایک ہیڈ آفس کی طرح ایک نظام تھا جہاں پر ایڈمنسٹریشن, کنسلٹیشن, ایگزیکٹو کاؤنسلز کی میٹنگ ہوتی تھی. تو مسجد جو تھی وہ فل فلیجڈ ایک ان کا ایڈمنسٹرنگ وائٹ ہاؤس جیسے ہم کہتے ہیں آفس تھا, کہ صرف صلی کے لیے یوز نہیں ہو رہا ہے, بٹ یہ سارے کام بھی مسجد کے اندر ہی ہوتے تھے. The brotherhood between the Muslims. The masjid being thus constructed, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam next turned his attention to cementing the ties of mutual brotherhood among the Muslims of Medina, al-Ansar, the helpers, and al-Muhajirin, the immigrants. It was indeed unique in the history of the world. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کامیابی کے لیے جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے, one of the ingredient, very important ingredient is unity. ڈسکریمنیشن, ریسزم, ان سب کو ختم کرنے کے لیے ایک ورڈ جب ہم یوز کریں تو وہ ہے یونٹی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہی واز اے پرفیکٹ اسٹیٹسمین, ہی واز اے امیزنگ لیڈر. تو انہوں نے اچھی طرح سے یہ جانا کہ یہ جو دو گروپ ہیں ان کا بردرہڈ جو ہے اگر وہ انکریز کر سکتے ہیں اور یونٹی کو اگر اسٹیبلش کر سکتے ہیں, دین دا سالڈ بیس آف مسلم نیشن کین بی میڈ. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنا جو دھیان تھا, اپنا جو فوکس تھا, وہ اس جگہ پر لگایا کہ انصارز اور مہاجرون کو کیسے ایک کیا جائے, کیسے ایک دوسرے کو انٹر ڈیپینڈنسی لائی جائے, جس سے کہ ایک سالڈ یونیک بانڈنگ بن سکے جو پوری کورس آف ہسٹری کو چینج کرے. A gathering of 90 men, half of whom were immigrants and others helpers, assembled in the house of Anas bin Malik, where the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gave the spirit of brotherhood his official blessing. When either of the two persons who had been paired as brothers passed away, his property was inherited by his brother in faith. تقریباً 90 لوگ جمع ہوئے, آدھے مہاجر آدھے انصار, انس بن مالک کے گھر پہ, جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بردرہڈ کو لے کر, بھائی چارے کو لے کر, یونٹی, ایکا کو لے کر اپنا ایک پریچنگ سیشن رکھا, اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ انہوں نے پیرنگ کی ایک مہاجر ایک انصار کے ساتھ. اگر ایک مہاجر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو انصار ول ٹیک اوور, یا ایک انصار کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو مہاجر ول ٹیک اوور, اس کی پراپرٹی وغیرہ جو ہے یا جو اس کے معاملات ہیں وہ اس کی ذمہ داری میں جاتی. تو انہوں نے ٹیم کر دی, ایک مہاجر ایک انصار. This practice continued till the following verse was revealed at the time of Battle of Badr, and the regular rule of inheritance was allowed to take its usual course. اب یہ معاملہ چلا جب تک کہ قرآن کی ورس نازل ہوئی تھی جو جنگ بدر کے دوران کا قصہ ہے, اور اس میں وراثت کا قانون ریویل ہوا تھا. But kindred by blood are never to one another regarding inheritance. یہ سورہ نمبر 8 ورس 75 ہے کہ بلڈ کا جو ریلیشن شپ ہے نا وہ زیادہ وراثت کے معاملے کے اندر امپورٹنس رکھتا ہے rather than منہ بولا بھائی اور یہ اس ٹائپ کی جو پیرنگ ہے. تو ڈیفینیٹلی جب قرآن کی ایک احکامات آ جاتا ہے تو جو رولز پہلے تھے وہ نلیفائی ہو جاتے ہیں. Brotherhood in faith was considered superior to every distinction of race and kinship, upholding the Islamic principle. None is superior to the other except on the basis of piety and God fear. Brotherhood in faith یعنی brotherhood اپنے ووم کے رشتے, صلہ رحمی کے رشتے سے ترجیح دیتا ہے رشتہ, وہ ہے brotherhood in faith. اوکے, اب یہ جو ہے وراثت کا معاملہ ہے, it is something different, لیکن on a normal level جیسے کہ ابھی ہم لوگوں کا جو آپس میں رشتہ ہے, ہم لوگوں کا, ہم سگے بہنیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم جو ہیں دین کے لحاظ سے ہم بہنیں ہیں, تو یہ بہت سپیریئر ہے. اور اسلامک لیول پہ یا اسلامک نظریے سے اس چیز کی بہت بڑی امپورٹنس ہے, کیونکہ
ایمان کو, اپنے فیتھ کو, اپنے ریلیجن کو ترجیح دینا از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. وہ ایسنس آف اسلام ہے. اور آپ کے تقوی کو بھی یہ ایگزبٹ کرتی ہے کہ آپ اللہ سے کتنا فیئر کرتے ہو, کہ آپ اپنے لیے وہ سلیکٹ کرتے ہو جو اپنے بردر کے لیے سلیکٹ. اب یہ بردر جو ہے یہ آپ کا ووم والا بردر نہیں ہے, آپ کی ایک مدر سے بردر والا نہیں ہے, یہ آپ کے دینی بھائی, یہ آپ کے دینی بہن. اگر اس ٹائپ کے, یعنی دیر آر این نمبر آف حدیث جو میرے بھی دماغ میں آ رہی ہے کہ ڈونٹ ہرٹ یور بردر اور اندر مسلم ود یور ٹنگ اور ود یور ہینڈ. یعنی آپ اپنے مسلمان بھائی کو اپنی زبان سے, اپنے کلمات سے, اپنے ہاتھ سے ہرٹ نہیں کر سکتے ہو. چوز واٹ یو چوز فار یور بردر, واٹ یو چوز فار یور سیلف. یعنی ایسی بردرہڈ کی بہت ساری حدیثیں آپ کو ذہن میں آئیں گی. تو آپ دیکھیں کہ اسلام نے اس چیز کو بہت زیادہ امپورٹنس دیا ہے کہ آپ جو آپ کا دینی بھائی بہن ہے اس کو ایک الگ قسم سے, آپ کو اس کے اندر محبت, شفقت اور ایک الگ قسم کی یونٹی رکھ کے چلنا ہے اپنے دل میں. اور جس کے دل میں تقویٰ ہے یا جس کا ایمان اسٹرانگ ہے وہ اس چیز کو کبھی نہ بھولیں. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam attached to this brotherhood a valid contract. It was not just meaningless words, but rather a valid practice relating to blood and wealth rather than a passing impulse. یعنی ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو برادرہڈ ہے اس کو ایک کانٹریکٹ کی شکل دی, اور یہ صرف میننگ لیس ورڈز نہیں تھے. ٹھیک ہے, اس میں یہ تھا کہ کیونکہ قرآنک ورس آ گئی ہے, وراثہ کا قانون آ گیا ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ جو انہوں نے اپنی جو بردرہڈ کی جو پیئرنگ کی ہے یا بردرہڈ کے لیے جو فیلنگس کریٹ کی ہے وہ بالکل اس کو ختم کر دیا جائے گا. وراثہ کا معاملہ از دیر, اس کو ایک کانٹریکٹ کی شکل میں دے دی ہے, لیکن ان کی یونٹی کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے. The atmosphere of brotherhood created a spirit of selflessness infused deeply in the hearts of the followers. اب جب یہ ساری چیزیں جب آ جاتی ہیں نا, کہ جب آپ کے اندر نفرتوں کو ختم کرنے والا سلسلہ شروع ہو گیا, ایک دوسرے کے لیے محبت, ایک دوسرے کے لیے فکر, ایک سیلفش موٹیو آپ کا ہٹ جاتا ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے, لوگوں کا جو دل ہے نا وہ زیادہ مطمئن ہو جاتا ہے, بہت زیادہ ان کے اندر اور محبت اور بہت سیٹلمنٹ آف پیس آ جاتا ہے, rather than کہ آپ کے دل میں کوئی نفرتیں پیدا کریں, کوئی آپ کے اندر ایولش جو جیوز کیا کرتے تھے اپنے مفاد کے لیے, وہ ان کا سیلفش مفاد تھا. لیکن یہاں پر جو ہے وہ اسپرٹ آف سیلف لیسنس ہے, یعنی اپنا ذاتی مفاد نہیں لیکن اوور آل یونٹی. کسی آپ کے دوسرے لوگوں کی آپ زیادہ فکر کریں, اپنی سوچ اپنے لیے آئی می اینڈ مائی سیلف کو ختم کریں. یہ چیزیں زیادہ برکت اور بلیسنگز کی باعث ہوتی ہیں. فار ایگزامپل, سعد بن ربیع a helper said to his brother in faith Abdur Rahman bin Auf, I am the richest man among the helpers. I am glad to share half of my property with you. I have 2 wives. I am ready to divorce one, and after the expiry of her iddah, the prescribed period of the woman divorced to stay within her house unmarried, you may marry her. اب ایک ایگزامپل آپ کو بتا رہے ہیں یہ بردرہڈ کا. یہ 2 لوگ تھے, سعد بن ابی ربیع جو انصار تھے, انہوں نے اپنے بردر ان فیتھ عبد الرحمن بن عوف جو مہاجر تھے ان کو کہا کہ میں ریچسٹ آدمی ہوں, ٹھیک ہے, انصار میں میں ریچسٹ آدمی ہوں, اور میں کھل کے اپنے خوشی سے اپنی آدھی پراپرٹی آپ کو دے رہا ہوں. صرف پراپرٹی ہی نہیں, میری 2 بیویاں ہیں, میں ایک کو ڈیورس دیتا ہوں اور اس کی عدہ ختم ہونے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں. یعنی آپ دیکھیں کہ دس از سم تھنگ ہارڈ ٹو بلیو فار اس, اٹ از ویری امپاسبل فار اس ٹو ڈائجسٹ اٹ آلسو, کہ ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے, مگر ہوا ہے. اینڈ اس کی کامیابی بھی ہم نے دیکھی ہے کہ کیسے کامیاب ہوا ہے, سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں وہ اپنی پوری پراپرٹی, جیو مینا, یس مینا انمیوٹ, مینا یو ریزڈ یور ہینڈ, آئی تھنک شی ڈسپیئرڈ. اوکے, سو انہوں نے اپنی ہاف پراپرٹی بھی دے دی, پیسہ بھی دے دیا, اوکے, اور اس کے بعد اپنی ون آف دی وائفس کو بھی آفر کیا. ہاؤ ایور عبد الرحمن بن عوف واز ناٹ پریپیئرڈ ٹو ایکسپٹ اینی تھنگ, neither property nor home. آپ دیکھیں ایک سے بڑھ کر ایک کیریکٹر ہے, سبحان اللہ. ابھی ایک جو ہے وہ اپنی پراپرٹی بھی دے رہا ہے اور اپنی ایک بیوی بھی آفر کر رہا ہے, اور اگلا جو ہے وہ دونوں ہی چیزوں کو وہ ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے. He is not taking anything. وہ بولتا ہے مجھے نہ پراپرٹی چاہیے نہ گھر چاہیے. So he invoked blessings upon his brother and said, اس نے ان کے لیے دعا کی, kindly direct me to the market so that I may make my fortune with my own hand. سبحان اللہ, آپ کوالٹی دیکھیں. وہ کہہ رہے ہیں, وہ جو مہاجر تھے وہ کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہ اتنے یعنی نیڈ میں ہے, ان کو ضرورت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنا بھی دیا قانون, یعنی there is nothing extraordinary, یہ ان کا حق بھی بنتا ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ ٹیم کیا ہے تو he has a share in it. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں, غیرت والے آدمی تھے, سبحان اللہ. انہوں نے کہا آپ نہ تو مجھے پراپرٹی چاہیے نہ تو مجھے آپ کی فیملی میں سے یعنی آپ کی وائف چاہیے, آپ مجھے صرف مارکیٹ کا راستہ بتا دیجئے, میں اپنی تجارت اپنی محنت کر کے اپنی روٹی خود کماؤں گا. And he prospered and got married very shortly
by dint of his hard work. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود ان کی محنت سے ان کو رزق پرووائڈ کیا اور ان کی شادی بھی بہت جلد ہو گئی الحمدللہ. The helpers were extremely generous to their brethren in faith. Abu Hurairah radiallahu anhu reported that they once approached the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with the request that their orchards of palm trees should be distributed equally between the Muslims of Medina and the brethren from Makkah. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was hesitant to put this heavy burden upon them. It was, however, decided that the immigrants would work in the orchards along with the helpers and the yield would be divided equally among them. اب دوسری طرف دیکھیے آپ, کچھ جو تھے انصار وہ ابو ہریرہ کی حدیث سے رپورٹ کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے جو باغان ہیں, جو پام ٹری کھجور کے جو جھاڑ ہیں, ان کو ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں مسلمز آف مدینہ اور ہمارے بردر آف مکہ کے بیچ میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ہچکچائے, وہ کہتے ہیں دس از ٹو مچ, یعنی بہت زیادہ ہیوی برڈن ہوگا ان کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو مہاجر ہیں ان کو کام کرنے دیں آپ کے آرچرڈس میں, اوکے, اور پھر جو بھی پروفٹ آئے گا اس کو ہم لوگ ایکولی ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. Such examples point directly to the spirit of cordiality, sacrifice and selflessness on the part of helpers and the feeling of appreciation, gratitude and self-respect that the immigrants held dear to their hearts. یعنی سبحان اللہ, اس میں آپ انصار کا رول دیکھیں کہ وہ لوگ کتنے غنی تھے, کتنے کھلے دل, کتنے جنرس, کتنے کائنڈ, اور کتنا ان کے اندر دین اور اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی کہ وہ اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے راضی تھے. ہم لوگ جو ہے نا, یہ دنیاوی ویل, دنیاوی جو چیزیں ہمارے اندر جو یہ عجیب قسم کی جو بولتے ہیں نا جن کی کوئی اوقات نہیں ہے ان ٹرو سینس, اس کو ہم ایسے پکڑ پکڑ کے اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور ہم بڑی اس کو اپنی ملکیت اور اپنی حکومت سمجھ کے کسی کو ملے نہ, بس ہمارے ساتھ بھلے وہ گل سڑ جائے لیکن کسی کا فائدہ نہ ہو, ایسے والا ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا. میں اللہ ہیلپ اس. لیکن یہ لوگ دیکھیں کتنے غنی ہیں, کتنا ان کا دل کھلا ہے کہ یہ اپنا سارا مال وال سب کچھ آفر کر رہے ہیں. اور سبحان اللہ ادھر اگلے بھی جو ہیں وہ کتنے خوددار ہیں, وہ بھی کتنے غیرت والے ہیں کہ وہ بھی لالچ ہو کہ ہاں بھائی لاؤ آنے دو والا ایٹیٹیوڈ ان کا بھی نہیں ہے. وہ محنت کرنے کو تیار ہے, وہ مشقت کرنے کو تیار ہے, وہ اپنا جو خود کی کمائی ہے اس کے اندر وہ خوشی پیدا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی دونوں پارٹی سبحان اللہ قابل تعریف ہے. اینڈ اس میں سے ڈیفینیٹلی انصار از, یعنی ان کا جتنی تعریف کی جائے کم ہے. ڈیفینیٹلی دے آر دا بلیسڈ پیپل. They took only what helped them make a reasonable living. In short, the policy of mutual brotherhood was so wise and timely that many obstinate problems were resolved. یعنی یہ brotherhood سے, یہ بھائی چارگی سے, یہ solution سے بہت سارے مسئلے حل ہو گئے تھے. ایک الگ قسم کی محبتیں دلوں میں پیدا ہو گئی تھی, ایک الگ خوبصورت امن والا ماحول پیدا ہو گیا تھا جو بہت پیسفل اور بہت لانگ لاسٹنگ اور بہت فائدے مند ثابت ہوا. I think we'll have to close here. It's almost 3:03. کوئی سوال ہے تو please raise your hands. I hope we didn't go very fast. 23, 24. Any questions? کوئی doubt? نہیں ہے تو inshallah we will be meeting on Sunday then. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.